معزز ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص وزیر ابن یوسف اپنے چمڑے کے کارخانے کی سالانہ آمدن میں سے 80 لاکھ سکے مستحق غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ وہ ہر مستحق خاندان کو 25,000 سکے خود چل کر اپنے ہاتھوں سے دیا کرتے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر ابن یوسف بیوہ عورت کو پیسے دینے کے لیے روانہ ہو گئے اور اس کے دروازے پر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ کھلا تھا تو ابن یوسف نے اندر جھانک کر دیکھا تو حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ بچے صحن میں کھیل رہے تھے، جبکہ کمرے میں بیوہ عورت ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ زنا میں مصروف تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر ابن یوسف شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ یہ ایک ایسا عمل اور ایسی بات تھی جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ وہاں سے واپس ہوئے۔ راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ بوڑھا زبردستی بیوہ عورت کو زنا کے لیے مجبور کر رہا ہو، کیونکہ وہ ایسی عورت بالکل نہیں تھی۔ کوئی ماں اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے، اپنے بچوں کے سامنے بدکاری کرے؟ یہ سوچ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر ابن یوسف وہاں سے واپس آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو سکتے میں آ گئے۔ چونکہ وہ بیوہ عورت بوڑھے آدمی کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص وزیر اور مشیر ابن یوسف کے کارخانے میں کئی مرد اور خواتین مل کر کام کرتے تھے۔ سینکڑوں گھروں کا چولہا اس کارخانے سے جلتا تھا۔ ابن یوسف کے تاجر دوست اکثر ابن یوسف سے فرماتے تھے کہ ہمیں آپ کی سمجھ بالکل نہیں آتی، ملازمین کی تنخواہ بھی حد سے زیادہ ہے، اس کے علاوہ باقی کئی مراعات دی جاتی ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ آپ تو کارخانے کی سالانہ آمدن کا ایک بڑا حصہ غرباء میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جب آپ کو اپنے اس کارخانے سے منافع حاصل نہیں ہو رہا تو آپ ایسا کام کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ابن یوسف مسکرا کر اپنے تاجر دوستوں سے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی، میں جس منافع کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے دنیاوی منافع بس اتنا چاہیے کہ یہ کارخانہ چلتا رہے اور لوگوں کے چولہے اس کارخانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ چلائے رکھے۔ باقی مجھے کوئی لالچ نہیں، اور نہ ہی مجھے زیادہ دنیاوی منافع چاہیے۔ ہو نہ ہو لیکن آخرت میں منافع ضرور ہوگا، اور میں اسی کے لیے محنت کر رہا ہوں اور اسی راستے پر کوشاں ہوں۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ابن یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور ان کی آواز سے واضح نمی محسوس ہو رہی تھی۔ ابن یوسف اپنی نم آواز کے ساتھ اپنے دوستوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ وہ دن جو سب کے لیے بہت بھاری ہوگا، مشکل کی گھڑی ہوگی، اس وقت کے لیے میں کچھ کمانا چاہ رہا ہوں، آخرت کے لیے کچھ بیچنا چاہ رہا ہوں۔ ابن یوسف کی یہ بات سن کر اس کے دوست حیران ہو جاتے تھے اور اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ دوستوں نے محض اعتراض کیا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر ابن یوسف کی بیوی نے تو باقاعدہ اسے دھمکی بھی دے دی کہ اگر آپ یوں ہی اپنی دولت ان غرباء مساکین میں لٹاتے رہیں تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ابن یوسف نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ کبھی تمہارے ماہانہ خرچ میں کسی قسم کی کمی آئی؟ کیا کبھی تمہارے کسی ضرورت کا میں نے خیال نہیں رکھا؟ تو بیوی نے ابن یوسف کو یہی جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، مہینے میں میرے پاس کافی دینار آ جاتے ہیں، آپ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بلکہ جو آپ بیچ دیتے ہیں تو میں وہ دینار بھی استعمال کر لیتی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر ابن یوسف نے کہا، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ جب تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں تو تجھے میرے اس عمل پر آخر اعتراض کیوں ہے؟ بیوی نے کہا کہ مجھے اس بات پر اعتراض ہے کہ جن لوگوں کو آپ دینار یعنی اتنی باری رقم دیتے ہیں، ان میں سب مستحق نہیں ہوتے، کچھ لوگ بناوٹی ہوتے ہیں، بغیر تاکید کے آپ ان پر دولت لٹا رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر نے بیوی سے کہا کہ کیا تم مجھ پر بھروسہ نہیں رکھتی؟ بیوی نے کہا کس قسم کا بھروسہ؟ تو وزیر نے کہا کہ میرا بنایا گیا ایک خاص گروہ، ایک ٹیم پہلے ہر گھر کا پتہ کرتی ہے، ان کے مالی حالات کا جائزہ لیتی ہیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں پوری معلومات لینے کے بعد ہی ان کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ ان پر ابن یوسف کی بیوی نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن وہ دل ہی دل میں اپنے شوہر کے اس عمل کے خلاف تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابن یوسف کو روک سکے، لیکن ایک دن وہ سلطان کے وزیر ابن یوسف کے سامنے آئی اور کہا کہ اگر آپ نے اس کارخانے میں مزید پیسے ایرے غیرے لوگوں پر خرچ کیے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔
تو وزیر نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب یہ اپنی بات پر ڈٹی رہی تو وزیر نے اسے کہا تمہاری مرضی، لیکن میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی تمہیں اس گھر سے باہر جانے کی اجازت دوں گا۔ بیوی نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور غصے کے عالم میں اپنے شوہر اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر ابن یوسف کو چھوڑ کر چلی گئی۔ بعد میں اس نے وزیر ابن یوسف سے خلا لے لی۔ جو بھی یہ خبر سنتا اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلتے تھے، ابن یوسف کی بیوی ایک گھٹیا ذہنیت کی مالک اور ایک بدقسمت عورت تھی کہ ابن یوسف جیسے نیک اور درد دل رکھنے والے آدمی کو راہ حیات کے اس حسین سفر میں چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک ایسا آدمی جس کی وجہ سے ہزاروں خاندانوں کے چولہے جل رہے تھے، صرف اپنی انا کو دیکھتے ہوئے اس نے وزیر ابن یوسف کو چھوڑ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر ابن یوسف نے دوسری شادی کی اور خوش قسمتی سے دوسری آنے والی بیوی اچھی ثابت ہوئی۔ نہ صرف اس نے اپنے شوہر کا ہر معاملے میں ساتھ دیا، بلکہ وہ خوش تھی کہ اس کا شوہر بہت سخی ہیں، لوگوں کے کام آتا ہے، اپنی دولت کو صحیح سمت میں خرچ کرتا ہے۔ اپنی دوسری بیوی کے تعاون سے وزیر ابن یوسف کافی مطمئن تھے اور جیسے ہی عورت چاہتے تھے ویسے ہی ملی، لیکن اپنے بچوں کے بارے میں کافی فکر مند تھے۔ پہلی بیوی بچے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی تھی، نہ ہی اس نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ بچے میرے ساتھ رہیں گے، بلکہ ابن یوسف نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو تو میرے بچے میرے پاس ہی رہیں گے۔ تو اس عورت کے جواب نے وزیر صاحب کو بھی حیران کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے خیال میں بچے آپ کے ساتھ رہیں تو زیادہ بہتر ہیں، شروع سے لے کر آج تک ان کی دل لگی اور توجہ آپ کے ساتھ ہیں۔ وزیر ابن یوسف دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ یہ کیسی عجیب ماں ہے جیسے اپنے سگے بچوں کا خیال نہیں۔ خیر اب اسے پریشانی تھی کہ بچے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ بھی پریشانی تھی کہ وہ عورت بچوں سے کس قدر تعلق رکھے گی، کیونکہ عورت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، پرائی عورت حقیقی یا سگی ماں کی طرح بچوں سے پیار نہیں کر سکتی۔ لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی بھی نہیں کہ ابن یوسف کی دوسری بیوی ان بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گی۔ آیا کہ وہ انہیں سگی ماں کی طرح پالے گی یا دل میں نفرت یا کوٹ رکھ کر ان کے ساتھ برتاؤ کرے گی؟ مگر وزیر صاحب کی اس پریشانی کا بھی حل نکل آیا اور نتائج سامنے آئے جب اس عورت نے آہستہ آہستہ بچوں کو اپنی طرف راغب کیا، محبت پیار دے کر، جس سے بچے اس کی طرف بڑھنے لگے، اس سے اپنی سگی ماں جیسا پیار کرنے لگے۔ وزیر صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی یہ پریشانی بھی ختم ہوئی۔ اپنی پہلی بیوی سے جدائی وزیر صاحب کے لیے ایک صدمہ تو تھا، لیکن یہ وزیر صاحب کی محبت کی شادی تھی، اس لیے بھی وہ بہت اداس تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ وزیر ابن یوسف نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے قائل کر لیا تھا کہ دنیا فانی ہے، تمام رشتے جذبے یہ تبدیل ہو جاتے ہیں، انسان مستقل مزاج بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق ہی ایسے کی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر ابن یوسف نے اپنے کارخانے میں کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا، ساتھ ساتھ جن لوگوں کو وہ زکوٰۃ دیتے تھے ان کی بھی مقدار میں اضافہ کر دیا۔ لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر ابن یوسف سے بہت خوش تھے، دل سے انہیں دعائیں دے رہے تھے۔ وزیر صاحب نے پورے روزے رکھے اور پورا رمضان اعتکاف میں بھی بیٹھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب شوال کا چاند نظر آیا، ابن یوسف اپنے گھر والوں اور اپنے ملازمین کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ وزیر ابن یوسف کی وفات ہو گئی۔ وزیر صاحب کی وفات کی خبر سن کر کسی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی عمر محض 45 برس تھی اور وہ صحت مند تھے۔ کبھی آدمی نے یہ نہیں سنا تھا کہ وزیر ابن یوسف بیمار ہیں۔ اس کی عمر ویسے تو 45 سال تھی، لیکن وہ 30 سال کے معلوم ہوتے تھے۔ ابھی تک اس کی داڑھی کے بال کالے تھے۔ ہزاروں کارکنوں پر وزیر صاحب کی موت کی خبر بجلی بن کر گری۔ ان کے ایک عزیز علاء الدین نے جب عمار بھائی کو وزیر ابن یوسف کی وفات کے بارے میں بتایا تو اسے یقین نہ آیا۔
علاؤالدین نے عمار سے کہا کہ جیسا کہ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ وزیر صاحب کی تدفین سے پہلے ہی ان کے گھر جائیں گے، لیکن جب ہم وزیر ابن یوسف کے گھر پہنچے تو بہت حیران ہو گئے، کیونکہ گھر میں ایک ملازمہ کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ دراصل اس کی بیوی بچے اپنے سسرال گئے ہوئے تھے۔ انہیں وزیر صاحب کی اچانک موت کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی واپسی کی اطلاع دے دی، لیکن چونکہ ان کو آنے میں 2 سے 3 گھنٹے لگ سکتے تھے، لہٰذا ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ وزیر صاحب کو غسل دیا جائے، کم از کم اتنی ذمہ داری تو ادا کی جائے۔ ہم نے ایک امام صاحب سے گزارش کی کہ آپ وزیر ابن یوسف کو غسل دیں۔ غسل دینے کے لیے جیسے ہی وزیر کی آستین سے کپڑا ہٹایا گیا تو ہم حیرت زدہ ہو گئے، ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہمارے علاوہ امام صاحب بھی کافی پریشان اور خوفزدہ ہو گئے۔ میت کا پورا جسم کالا سیاہ ہو چکا تھا، جسے کوئی کولا یا ہمیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وزیر ابن یوسف کی ساری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزری تھی۔ وہ پچھلے 20 سال سے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، وہ بھی کسی لالچ کے بغیر۔ دن رات وہ لوگوں کی پریشانیوں میں کمی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کبھی یتیم بچی کے جہیز کے دینار ادا کرتے تھے تو کبھی کسی مریض کا سارا خرچ اسے دے دیتے، صرف رب کی رضا کی خاطر، اور کبھی کبھی کسی کو ایسے ہی سکہ ہدیہ دیتے۔ یہ وزیر ابن یوسف کی وہ عادات تھیں جن کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے اور ان کی عزت کرتے۔ وزیر صاحب کبھی بھی دکھاوا نہیں کرتے تھے، دل و جان سے کام کرتے، اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کی خدمت کرنے میں مصروف رہتے، اور ان تمام باتوں کے باوجود میت کا جسم اس قدر سیاہ ہو جائے، یہ ہر دیکھنے اور جاننے والے کے لیے بہت عجیب اور حیران کن بات تھی۔ امام صاحب کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے اس سے پہلے سینکڑوں انسانوں یعنی مردوں کی کافی تعداد میں میت کو غسل دیا، لیکن آج ایسی میت زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور میں اس قدر حیران ہوں جس کا کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا کہ مجھ پر اس وقت کیا بیت رہی ہے۔ کیونکہ وزیر صاحب تو سفید جسم کے مالک تھے، ان کا چہرہ، روشن چہرہ بھلا کون بھول سکتا ہے، اور اپنی عملی زندگی میں بھی انہوں نے لوگوں کو بہت زیادہ مدد کی۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ابن یوسف نے فلاح انسانیت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، اور مرنے کے بعد اس کے جسم کا ایسا ہو جانا بہت حیران کن ہے، اور ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، حالانکہ کسی قسم کی بیماری اس نے نہیں تھی۔ ان کے گھر میں موجود لونڈی ایک کونے میں رو رہی تھی اور اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وزیر ابن یوسف کے بچھڑنے کا سب سے زیادہ صدمہ اسی لونڈی کو ہو۔ ہم نے مل کر جلدی سے وزیر صاحب کو غسل دیا۔ میں نے امام صاحب سے گزارش کی کہ اس بات کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ان کے گھر والوں کے سامنے یہ بات نہیں کرنی، کیونکہ وہ سب لوگ بھی بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوں گے۔ ہم وزیر صاحب کی اس عیب کو چھپانا چاہ رہے تھے، جلدی اسے کفن پہنایا کہ لوگوں کو اس حقیقت کا پتہ ہی نہ چلے۔ کفن پہنانے کے بعد اگلا مرحلہ اب وزیر صاحب کے گھر والوں کا انتظار کرنے کا تھا، لیکن خدا گواہ ہے کہ ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ کانپ رہا تھا، اور جسم میں طاقت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور 3 گھنٹوں کے اندر وہ گھر پہنچے۔ پھر اس کے بعد وزیر صاحب کا جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہاں بھی لوگوں کو جھٹکا لگا۔ جو آدمی بھی جنازے کو ہاتھ لگاتا اس کا ہاتھ بھاری ہو جاتا، حتیٰ کہ چارپائی کو ہاتھ لگانے سے بھی محسوس ہوتا۔ لوگ پریشان تھے، جنازے کو کندھا دینے سے گھبرا رہے تھے۔ میں نے اور عمار نے ہاتھ کے نیچے کپڑا رکھ کر جنازے کو کندھا دیا اور قبرستان لے گئے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وزیر صاحب کے اکثر دوست اور دیگر لوگ بھی جنازے میں شریک نہیں تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو وہ اعتراض کر رہے تھے کہ وزیر ابن یوسف تمام لوگوں کی مدد کرتے تھے، لیکن اپنے رشتہ داروں کی بالکل مدد نہیں کرتے تھے۔ ہم تو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، مگر ہمارا زیادہ حق تھا کہ وزیر صاحب ہم پر خرچ کرتے، مگر وزیر صاحب کے دوست اور اس کی بیوی نے ہمیں اس لیے یہ بات بتائی کہ لوگوں کا یہ اعتراض بالکل غلط ہے۔ یہ صرف اور صرف ان کا حسد تھا جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہے تھے۔ وہ انا کی خاطر ابن یوسف صاحب سے پیسہ لیتے ہی نہیں تھے، حالانکہ وہ غریب تھے، اور وزیر صاحب اگر ان کے کسی بیٹی کو جہیز کے پیسے دیتے تو وہ لینے سے انکار کرتے، اور اپنا ناک اونچا رکھنے کے لیے وزیر صاحب سے مقابلہ کر رہے تھے۔ لیکن اسی دوران ان کے دل میں حسد کی بیماری نے جنم لیا۔
اور وہ وزیر صاحب سے حاسد تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے وزیر صاحب کا آخری دیدار تک نہ کیا، لیکن ہم نے دل میں سوچ لیا کہ شکر ہے انہوں نے دیدار نہ کیا، کیونکہ اگر وزیر صاحب کا چہرہ دیکھ لیتے تو وہ یقیناً اس بات کا یقین کر لیتے کہ وہ گنہگار آدمی ہیں۔ وزیر ابن یوسف صاحب کی تدفین کے بعد اس کی پہلی بیوی اس کی قبر پر حاضری دینے کے لیے آئی۔ وہ بہت رو رہی تھی اور چلا رہی تھی۔ انسان بھی بہت عجیب ہیں، جب تک کوئی نایاب قیمتی چیز اس کے پاس ہوتی ہیں اس کی قدر نہیں کرتا، لیکن جب وہ چیز اس سے دور ہو جائے اس کی جدائی میں روتا ہے، چلاتا ہے۔ یہاں معاملہ وزیر ابن یوسف کی پہلی بیوی کے ساتھ تھا۔ وہ اپنی زندگی میں ہر معاملے میں وزیر ابن یوسف سے جھگڑتی رہی، ہر فیصلے پر اعتراض کرتی رہی۔ کارخانے کی آمدن کے اچھے خاصے پیسے مستحق افراد پر خرچ ہونے پر اسے اعتراض تھا، مگر جب وزیر صاحب دور ہو گئے تو اب وہ بچتا رہی ہیں، اپنے کیے پر رو رہی ہیں۔ بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ خلا لینے کی اگلے دن ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، لیکن انا کی خاطر اس نے بھی وزیر صاحب سے دوبارہ رجوع نہ کیا۔ اب جب کہ اس کا سابقہ شوہر مٹی میں مل چکا ہے، تب اس کی قبر پر حاضری دینے کے لیے آئی اور رو رہی تھی۔ قبر کی پہلی رات مر جانے والے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہیں، لیکن وزیر صاحب کی پہلی رات اتنی زیادہ مشکل ثابت ہو گئی یہ بھی ہمیں نہیں معلوم تھا۔ میرے اور عمار کے پیروں تلے اس وقت زمین نکل گئی جب گورکن نے ہمیں ایک عجیب و غریب بات بتائی۔ وہ کہنے لگا کہ وزیر صاحب مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی بیان کر رہا ہوں۔ عمار نے گورکن سے کہا کہ کیوں پہیلیاں پچوا رہے ہو، بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا وزیر صاحب کی قبر پر شعلے بلند ہو رہے تھے، دور سے میں یہی سمجھ رہا تھا جیسے لکڑیوں کو آگ لگی ہو۔ میں بھاگتا ہوا قبرستان کے اندر داخل ہوا، جب دیکھا تو وزیر صاحب کی قبر پر شعلے بلند تھے۔ میں جلدی میں گیا، پانی کی بالٹی سے آگ بجھانے کی کوشش کی، وہاں کسی قسم کی لکڑی موجود نہیں تھی، پھر بھی آگ لگی تھی۔ پھر مٹی ڈال کر میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی اور وہ بجھ گئی۔ یہ بات سن کر عمار اور میں دونوں حیران ہو گئے کہ اللہ تعالی وزیر ابن یوسف صاحب کی مغفرت فرمائے، اس کے حال پر رحم فرمائے۔ وہ ایسے آدمی تو بالکل نہیں تھے جس پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہو۔ مسلسل کئی راتوں تک ایسا ہوتا رہا، مگر میرے دل میں اب بھی کئی شکوک جنم لے رہے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی وزیر صاحب کے خلاف سازش کر رہا ہو، مرنے کے بعد بھی اسے بدنام کرنے کی کوشش میں مصروف ہو، کیونکہ قبرستان میں ایسے کئی لوگ پڑے تھے جو قتل کے جرم میں مارے گئے تھے، جن کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ اس قبرستان میں ایسے باپ بھی تھے جنہیں اپنے بچوں اور بیوی کو مارنے کے جرم میں سزا ہوئی تھی۔ ایسے رشوت خور اور سود خور لوگ بھی پڑے تھے جن کی ساری زندگی سود کھا کھا کر گزری۔ کیا وزیر ابن یوسف صاحب ان تمام اشخاص سے زیادہ گنہگار تھے؟ قبر پر آگ لگنا، یہ باقی قبروں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں پیش نہ آیا؟ ایسی باتیں تھیں جو مجھے پریشان کر رہی تھی، سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے۔ حقیقت جاننے کے لیے میں نے ایک رات قبرستان میں گزارنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن کچھ حقائق جاننے کے لیے مجھے یہ قربانی دینا پڑی۔ سردیوں کی رات تھی۔ میں نے عمار سے کہا کہ آج ہم قبرستان میں رات گزاریں گے۔ عمار پہلے تو اس کے لیے راضی نہ ہوا، لیکن میری ضد پر وہ مان گیا۔ ہم دونوں نے قبرستان کے کونے میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی۔ ہم دونوں میں سے ایک کا ساری رات جاگتے رہنا ضروری تھا اور ایک ساتھ دونوں نہیں سو سکتے تھے، لہٰذا اگر کوئی تھک جاتا تو تھوڑی نیند پوری کر لیتا اور دوسرا آدمی مسلسل اپنی نظریں قبر پر جمائے رکھتا۔ اسی طرح باری باری ہم نے ساری رات قبرستان میں گزار دی، لیکن کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا، نہ ہی قبر کو آگ لگی۔ دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ کسی نہ کسی آدمی کی گھٹیا حرکت ہے، لیکن کس کی حرکت ہے اس کے بارے میں جاننا ضروری تھا۔ ہم نے گورکن کو بھی اس بات کی تلقین کی کہ تم نظر رکھو، کیونکہ ہمیں کسی پر شک ہے۔ کوئی وزیر ابن یوسف کو مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کر رہا اور بدنام کر رہا ہے۔ اگلی 5 راتوں کے بعد دوبارہ سے ایسے واقعات ہونا شروع ہو گیا۔
آدھی رات کے وقت وزیر کی قبر پر آگ کے تھوڑے بلند ہوتے، لوگ یہ منظر دیکھ کر توبہ توبہ کرتے، خدا سے معافیاں مانگتے اور ساتھ ساتھ وزیر ابن یوسف کے بارے میں بھی گفتگو شروع کر دیتے کہ ایسے ہی یہ اچھا ہونے کا ڈرامہ کرتا تھا، یہ ڈرامے باز آدمی تھا، وگرنہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش کیوں آتا۔ افسوس کہ ہم لوگ مرنے کے بعد بھی کسی کو نہیں بخشتے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں کتراتے۔ یوں بار بار ہم قبرستان میں راتیں نہیں گزار سکتے تھے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا اور ایک ملازم کو مقرر کیا کہ حقیقت کو جاننے کی کوشش کی جائے۔ میں نے خفیہ جگہ پر ملازم لگایا، پھر انتظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے۔ 2 دن کی نگرانی میں جب گیا تو میری آنکھیں باہر آ گئی، کیونکہ کوئی آدمی ہاتھ میں کچھ لیے قبرستان میں داخل ہوا، لیکن تب آتا جب گورکن سو رہا ہوتا یا پھر گھر جاتا۔ وزیر ابن یوسف کی قبر پر کچھ چھڑکنے کی کوشش کرتا، اس کے بعد آگ کی چنگاری قبر پر پھینک کر بھاگ گیا۔ چنگاری کے پھینکتے ہی آگ بھڑک اٹھی، گویا قبر کے اوپر کچھ چھڑکا گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اس آدمی کی شناخت نہ ہو سکی، مگر اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وزیر صاحب کو واقعی کوئی بدنام کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں یہ خبر پہنچائی، ثبوت کے طور پر ملازم کی گواہی بھی دی۔ اس گواہی کی بدولت سلطان کے سپاہیوں کی کوشش سے 2 دن بعد وہ آدمی قبرستان سے گرفتار کیا گیا۔ یہ آدمی کون تھا؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک مشہور تاجر تھا۔ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم جسے ایک معزز آدمی سمجھتے تھے وہ اس قدر گر جائے گا اور ایک ایسے آدمی کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا جو اس دنیا میں اب رہا ہی نہیں ہے۔ ہم اس سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تمہارے کیا مقاصد تھے؟ وہ رو رو کر کہنے لگا کہ میں نے یہ سب کچھ حسد میں کیا۔ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر ابن یوسف صاحب سے حاسد تھا، میں اس کے کارخانے میں برابر کی شراکت داری چاہتا تھا، لیکن میں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن وزیر ابن یوسف نے مجھے حصے دار بنانے سے انکار کیا۔ بس اسی دن سے وزیر ابن یوسف کے خلاف میرے دل میں بغض پلتا رہا۔ پہلے تو اس کی زندگی میں ہی اسے بدنام کرنے کی پوری کوشش کی، ایک بیوہ عورت کو اپنے جال میں پھنسایا، اسے کافی پیسے دے دیے، اس سے ناجائز تعلقات استوار کیے، پھر اسی انتظار میں بیٹھا تھا کہ جب وزیر صاحب اس کے گھر آئے گا تب اس بیوہ عورت کے ذریعے وزیر ابن یوسف کو بدنام کرنے کی کوشش کروں گا، مگر خوش قسمتی سے وہ اس دن بچ گیا اور وہ واپس چلا گیا۔ پھر اس کے گھر کی لونڈی کو خریدنے کی کوشش کی، وہ لالچی عورت تھی اور پیسوں کی لالچ میں آ کر اس نے میرا کام کیا۔ ایک بہت ہی زہریلا سانپ میں نے ایک تھیلے میں بند کیا اور کہا کہ وزیر ابن یوسف کے بستر پر یہ تھیلا رکھ دینا۔ جب وزیر ابن یوسف رات کو سونے لگے تو اندھیری رات میں زہریلے سانپ نے وزیر کو ڈس لیا۔ وہ ایک خطرناک زہریلا سانپ تھا جس کے ڈسنے کے بعد انسان کے بچنے کی کوئی چانس بھی نہیں رہتی اور اس کا سارا جسم کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم سے زہر یوں پھیل جاتا ہے جیسے آگ پھیل جاتی ہے۔ کافی حد تک میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ لوگ وزیر ابن یوسف کے جسم کو دیکھ کر توبہ کرنے لگے، لیکن وزیر صاحب کے مرنے کے بعد میں نے آخری منصوبہ بنایا تاکہ اب بھی اگر کسی کے دل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر ابن یوسف کے لیے جگہ یا نرم گوشی ہے تو اس کے دل میں یہ شک ختم ہو جائے کہ وزیر صاحب ایک نیک انسان تھے۔ پھر اس تاجر نے ہمیں ابن یوسف کا ایک اور انتہائی حیران کن واقعہ بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر ابن یوسف بیوہ عورت کو پیسے دینے کے لیے روانہ ہوئے اور اس کے دروازے پر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ کھلا تھا تو ابن یوسف نے اندر سے جھانک کر دیکھا تو حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ بچے صحن میں کھیل رہے تھے جبکہ کمرے میں بیوہ عورت ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ زنا میں مصروف تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر ابن یوسف شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ یہ ایک ایسا عمل اور ایسی بات تھی جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ وہاں سے واپس ہوئے، راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ بوڑھا زبردستی بیوہ عورت کو زنا کے لیے مجبور کر رہا ہو، کیونکہ وہ ایسی عورت بالکل نہیں تھی۔ کوئی ماں اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے، اپنے بچوں کے سامنے بدکاری کرے؟ یہ سوچ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر ابن یوسف وہاں واپس آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو سکتے میں آ گئے، کیونکہ سچ جان کر ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی
اور حقیقت یہ تھی کہ وہ بیوہ عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ ایک تو اس کی مالی ضروریات وقت پر پوری نہیں ہوتی تھی اور دوسرا جنسی خواہشات۔ اس لیے اس نے خفیہ طور پر اس بوڑھے سے نکاح کر لیا تھا۔ اب یہ بوڑھا اس کا شوہر تھا اور اس کے بچوں کی کفالت کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، دن رات میں ہر وقت ابن یوسف سے جلتا تھا، کیونکہ اس کے چمڑے کے کارخانے سے سالانہ لاکھوں دیناروں کی آمدن ہوتی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ میں اس میں حصے دار بن کر دولت اکٹھی کر سکوں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس لیے میں اس کی قبر پر آگ جلایا کرتا تھا تاکہ لوگ اس سے نفرت کریں۔ اس تاجر کے منہ سے ایسی گھٹیا باتیں سن کر ہم سب حیران تھے کہ حسد کتنی غلیظ بیماری ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی کسی کے دل میں یہ حسد ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حسد جیسے موذی مرض سے بچائے۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ حاسد اپنی ہی آگ میں بلا وجہ خود جلتا ہے۔